آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عصمت عظیم ہادیہ کے شمارہ جون کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس کا عنوان ہے اسلامی لباس، اور اس کی رائٹر ہیں فرحانہ انجم بنت شیخ احمد عزیزی۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کی شروعات سب سے پہلے جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ ابلیس جو بہت زیادہ عبادت گزار جن تھا، جس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ زمین پر اتر جاؤ، اور اس نے بھی یہ قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ سب سے پہلے اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے کو کہا جہاں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان دونوں کے لباس اتر گئے اور وہ اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہیں سے ابلیس کی دشمنی شروع ہوئی کہ انسان کو بے لباس کر دے۔ دنیا میں بھی آ کر اس نے انسان کو بے لباس کر کے اپنا بنانا چاہا، اور سب سے بڑا اس کا شکار ہے ایک مومنہ۔ اسلام میں کوئی مخصوص لباس مقرر نہیں کیا گیا، ضرورت اور زمانے کے حساب سے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن چند قوانین بتا دیے گئے ہیں کہ لباس کس طرح کا ہو، اس کا مقصد کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں لباس کا مقصد بتایا ہے کہ قابل شرم حصوں کو چھپانا، زینت اور حفاظت کا ذریعہ، اور تقوی کا لباس۔ ان آیات کی تشریح میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مومنہ کا لباس کیسا ہو۔ لباس پردہ پوش ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم نظر آئے۔ لباس متکبرانہ نہ ہو، خوبصورت ہو مگر تکبر کی جھلک نہ ہو۔ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ عورت مرد نظر آئے، اپنا لباس چھوڑ کر دوسری قوموں کا لباس نہ ہو۔ اسلام میں جن حصوں کو ستر کہا گیا ہے انہیں چھپانے والا ہو۔ جس طرح انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اسے ہی لباس التقویٰ کہا گیا ہے، یعنی تقویٰ کا لباس۔ جس طرح ظاہری لباس ہمارے جسم کے عیب چھپاتا ہے، اسی طرح تقویٰ کا لباس ہمارے باطن کا عکاس ہوتا ہے۔ جس طرح مادی جسم کے لیے لباس ہے، اسی طرح ہماری روح کا بھی ایک لباس ہے، اور وہ ہے ہمارے اندر کی حیا۔ آج ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں تو ہمیں بازار میں ایک مومنہ کا لباس یا ایک اسلامی لباس نظر نہیں آتا۔ آج بازار میں جس طرح کے ڈریسز نظر آ رہے ہیں، وہ ڈریسز کم ہی اسلامی لباس کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ ان کپڑوں میں یا تو آستین ہے ہی نہیں، یا ہے بھی تو بہت چھوٹی، یا پھر جالی والی جس میں سے بازو صاف نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آج جو نیا چلن نکلا ہے لیگنز کا، جو اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ ٹانگ کے مکمل نشیب و فراز کو نمایاں کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اسی طرح جالی والے دوپٹے جس میں سے ہمارے بال نظر آتے ہوں، یہ بھی منع ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے خطاب فرمایا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں دن بدن بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی ایک وجہ لباس کا ساتر نہ ہونا ہے۔ عورتیں فحش لباس پہن کر مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں، اور پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے اپنا وار کرنے کا۔ جب بچیاں کچھ سمجھدار ہو جائیں تبھی سے انہیں اسلامی لباس پہنانا شروع کر دیجیے، ورنہ جوانی کی عمر میں ایسا لباس انہیں ایک بوجھ لگتا ہے۔ ہمارے بازار ہمارے ڈیمانڈ کے منتظر ہیں۔ اگر ہم اسلامی لباس کی ڈیمانڈ کریں گے تو ضرور فیکٹریاں ہمارے لیے ایسے ہی لباس تیار کریں گی۔ خاص طور پر عیدین اور شادی کے مواقع پر اگر ہم اسلامی لباس کی ڈیمانڈ کریں تو ضرور دکانوں پر بھی ہمیں ایسے ہی لباس نظر آئیں گے۔ اسی طرح نقاب جو کہ ہماری زینت کو چھپانے کا ذریعہ ہے، یہ خود ہی ایک زینت بن گیا ہے۔ اتنا ٹائٹ اور بہت زیادہ چمک دمک والا نقاب لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، یہ بھی اسلام میں ممنوع ہے۔ اگر ہم اسلامی لباس میں ہوں تو ہم ایک تحفظ محسوس کرتے ہیں اور بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لباس انسان کی فطری طلب ہے اور انسان میں شرم اور حیا رکھی گئی ہے، مگر شیطان اپنا وعدہ پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اور ایک مومنہ کو جنت سے محروم کر رہا ہے۔ آئیے ہم عزم کریں کہ ہم اسلامی لباس پہن کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، اسی سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.